ان قربانی کے ایام کتنے ہیں، کتنے دن تک قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ان کے بارے میں سورۃ الحج آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ تم نفع اٹھاؤ مقررہ دنوں میں مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے کر۔ اس آیت کے تحت امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 261 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کیا کہ فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ کہ قربانی کے ایام میں پہلا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 835 پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کے ایام 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہ رکھے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تو پھر تیسرے دن کے بعد پورا جانور ذبح کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 3 دن سے بھی زیادہ اپنے گھر میں گوشت رکھنے کی اجازت دے دی تھی، تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گوشت تو بعد میں پورا سال بھی رکھنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ چاہے 5 دن 10 دن مہینہ جتنے دن مرضی رکھیں، لیکن قربانی کے ایام تو 3 دن سے زیادہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتے۔ 3 دن کے بعد قربانی ذبح کرنے کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر کہ قربانی کے ایام یوم نحر اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں اور زیادہ فضیلت یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو قربانی ذبح کرنے کی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق کا جو حکم ہے وہ 4تھے دن تک ہے یعنی 13 ذی الحج تک۔ تو ان سے سوال ہے کہ اگر تکبیرات کے ایام تک قربانی ذبح کی جا سکتی ہے تو پھر تکبیرات تو 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کے ایک دن پہلے سے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی اجازت ہو؟ اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے۔